کیا تھی کہ مصطفیٰ کا دیدار کیا تو جو قطرے مصطفیٰ کے وجود سے جدا ہو رہے ہیں ان کو زمین پر گرنے نہ دیتے، آگے بڑھ بڑھ کر وہ قطرے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم وہ لمحہ جو آقا کی صحبت سے الگ گزارتے ہیں اس کا احساس ہم پر کس طرح گزرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سکرۃ الموت میں آ گئے، موت کی شدت اور سختی ہم پر گویا طاری ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے اس نعمت کے آنے سے وہ جو محبت سے ناآشنا تھے، وہ جو وفاؤں سے ناآشنا تھے، وہ جو اخلاص سے بے خبر تھے، میرے آقا کی ایک نگاہ نے ان کے دل کی حالت کیسی بدلی کہ دیکھا کہ صبح بھی یہ میری محفل میں بیٹھا ہے، دوپہر میں بھی میری محفل میں ہے، رات کو بھی میری محفل میں ہے، رات کے پچھلے پہر بھی میری محفل میں ہے، کوئی لمحہ میرے دیدار اور میری گفتگو کے سما سے یہ دور نہیں ہوتا۔ فرمایا تم پر گھر والوں کا بھی حق ہے، تم پر اپنے دوستوں کا بھی حق ہے، تم پر اپنی معاشرت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جاؤ ذرا ان کی بھی خبر لے کے آؤ۔ آقا نے بھیجا، حکم فرمایا جاؤ جاؤ ذرا اپنے ارد گرد کی، اپنے ماحول کی، اپنی رعیت کی بھی خبر لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کی بھی خبر لے کے آؤ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے، مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ ذرا گھر کی خبر لے کے آؤ، جاؤ ذرا اپنے معاشرے سے بھی باخبر ہو کے آؤ کہ تم نے کچھ وہاں بھی اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریاں بجا لانی ہیں، ان کی بھی خبر لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے حکم پر اٹھا کہ جاؤں باہر۔ میں کتنا جا سکا؟ فرماتے ہیں جتنا میرا دل برداشت کر سکا۔ میں کتنا دور گیا؟ فرماتے ہیں میں اتنا دور گیا، شیخ شنقیطی اس کو نقل کرتے ہیں اور خطیب تبریزی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کتنا دور گیا، بس اتنا دور گیا کہ حضور کے دروازے سے باہر نکلا اور بیت مصطفیٰ کے چاروں طرف گھوم کر پھر مجلس مصطفیٰ میں آ گیا۔ اس سے زیادہ میں دور نہ گیا۔ آقا نے دیکھا پھر یہ پلٹ کے آ گیا ہے، پوچھا تم خبر لے آئے؟ عرض کی آقا مجھے اور خبر کی خبر نہیں، بس تیری ہی خبر میں گم ہو گیا ہوں میں، اب تیرے ہی جلووں اور تیری محبتوں میں ہی میری زندگی کا حاصل ہے، میری زندگی کا مقصود تیری ذات کو ہی پانا ہے، تیری محبتوں میں ہی شاداب رہنا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جس ذات نے دلوں کو آ کے اس طرح بدل دیا، جس ذات نے دشمنی کرنے والوں کو دوستی کرنا سکھا دی، جس ذات نے اناد کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو محبت، اخلاص، شگفتگی اور شائستگی کے رموز سے آشنا کر دیا، وہ ذات میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے۔ آج اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ عنوان میلاد کا ہو، چاہے وہ عنوان معراج کا ہو، چاہے وہ عنوان جشن نزول قرآن کا ہو، چاہے وہ عنوان لیلۃ البراءت کا ہو، چاہے وہ عنوان زکوٰۃ کا ہو، صدقہ و خیرات کا ہو، دعوت و ارشاد و ابلاغ کا ہو، یہ سارے عنوان صدقہ ہیں مصطفیٰ کی تشریف آوری کا۔ اگر آقا کی جلوہ فرمائی نہ ہوتی، آقا تشریف نہ لاتے، تو کیا دنیا سے نفرتیں مٹ جاتی؟ آقا تشریف نہ لاتے، کیا قرابتوں کو اور رشتوں کو، ان کی حرمت کو، ان کے تقاضوں کو کوئی سمجھ کر، اس کی ضرورت کو کوئی جان کر اس کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف راست اقدام کر سکتا تھا؟ نہیں۔ انسان کا حال تو یہ تھا
کہ داہش اور غبرہ کی لڑائیوں میں 6 مہینے گزار رہا تھا. انسان کا حال یہ تھا کہ پانی پر لڑ رہا تھا. انسان کا حال یہ تھا کہ وہ تیر اور تفنگ کو اپنی شناخت بنا رہا تھا. میدان حرب و ضرب میں لوگوں کی گردنوں کو ان کے سروں سے الگ کر کے، ان کے دھڑوں سے الگ کر کے وہ اپنی طاقت کا نشہ اور اس کا اثر دنیا پہ قائم کرنا چاہتے تھے. لیکن مصطفیٰ کریم نے آ کر بتایا کہ دنیا پر اثر طاقت دکھانے سے نہیں، دنیا پر اثر معاف کرنے سے دکھایا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے. فتح مکہ میں خود آقا نے فرمایا میں نے فلاں کا سود معاف کر دیا، میں نے فلاں کا قتل معاف کر دیا، میں نے فلاں کا خون معاف کر دیا، میں نے فلاں انتقام کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا. اور فرمایا یہ آج نصاب اور معیار مقرر کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی پیروی کا طریقہ کیا ہے. مصطفیٰ کی پیروی کا طریقہ درگزر ہے. مصطفیٰ کی پیروی کا طریقہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اور یہاں تک مورخ کامل نے لکھا ہے اور واقدی لکھتے ہیں اور مسند اسحاق میں محدث اسحاق راہوی نقل کرتے ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہ تمام صحابہ جو بھرے کے بھرے گھر مکہ میں کھلے چھوڑ کے گئے تھے، آقا نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی گلیوں میں نہیں جاؤ گے. آج وہ کانکرر ہیں، آج وہ مکہ کے فاتح ہیں. فرمایا تم ان گھروں میں پلٹ کر ان کی گلیوں میں، ان کے راستوں میں، ان کے کوچوں میں نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کہ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم وہ گھر واپس لے لیں. لیکن آقا نے ایسا کرنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ تاکہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ مصطفیٰ کی دعوت کا مقصد زمین، تخت اور تاج اور تسلط اور غلبہ نہیں ہے. مصطفیٰ کی دعوت کا مقصد دلوں کو پاک کر کے انہیں آشنائے خدا بنانا ہے. فرمایا تم اپنے گھروں میں واپس نہیں جاؤ گے. اور خدا کی قسم مصطفیٰ کو دیکھ کر حق کو پہچاننے والوں نے پھر وہی کیا جو مصطفیٰ نے چاہا. کوئی نہ اپنے گھر کی گلی میں گیا، نہ کوئی اپنے گھر کے کوچہ کی طرف متوجہ ہوا. ہر ایک کی نگاہ اسی طرف رہی جس طرف رخ یار رہا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. ہم میلاد مصطفیٰ، ہم ذکر مصطفیٰ اور اس عنوان کی ہر تقریب اس لیے اپنے ہاں رائج کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے. ہمارا ایمان، بولیے نا، ہمارا ایمان. اور یہ ہماری اپنی تجویز نہیں ہے کہ حضور کا ذکر ہم کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ چوتھا پارہ ہے. فرمایا اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرو. تو گویا یہ حکم خدا بندی ہے. ایک مقام. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. فرمایا جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے اپنے نبی تمہارے اندر بھیجے. دو مقامات. نبی کے آنے کے موقع کو یاد کرنے کا حکم، نبی کے آنے کے موقع کو یاد کرنے کے دو مواقع قرآن سے بیان کر دیے ہیں. پھر ایک تیسرا موقع خالق و مالک کائنات نے سورہ مریم میں دو مقامات پر دو نبیوں کا متواتر تدریجن ذکر کیا ہے. پہلا ذکر آتا ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی 3 حالتیں بیان کی.